أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحيات والإكرام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بلند صلوات. دعا ہے خداوند کریم بانیان کے اور ان کے اس اشرے میں جتنے مومنین ہیں ان کے اس خلوص سے تمام کا ان کو اجر کثیر عنایت فرمائے. مالک کائنات ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. مالک ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. جس نے بھی اشرے میں امداد کی ہے جو اس کی پریشانی ہے، چاہے رزق کی پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے، گھر کی پریشانی ہے یا کوئی اور پریشانی ہے، وارثان ذکر کے صدقے میں خدایا ان کی پریشانیوں کو دور فرما. خصوص کنن حیدری صاحب کی بچی نے مدد کی ہے، پروردگار اس کی جتنی پریشانی ہے مالک دور فرما. اس کے حوالے سے ہوئی کوئی اور جتنی پریشانی ہے مالک اس ذکر کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اس کا اجر کثیر عنایت فرما. ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما. آپ تمام احباب کا قدم بقدم چل کے آنا ذکر پاک کے لیے مالک ایک ایک قدم کو عبادت میں شمار فرمائے. مالک کائنات آپ کی نسلوں میں اس ذکر کو جاری فرمائے. آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے. مالک کائنات آپ کی ہم سب کی تمام مومنین کی اور بانیان کی ان کے مومنین کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. پروردگار ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. خداوند روس کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس پروردگار نے ہمیں ذکر بھی نصیب کیا، وارثان ذکر بھی نصیب کیے. خدا کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں وہ رابر عطا کیے جن کو اللہ نے بنایا ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق تھا. یہ خدا کا خصوصی کرم ہے ہم پہ کہ اللہ نے جو رہبر بنائے تھے وہ ملے ہی ہمیں ہیں. اس نعمت پہ بلکہ نعمت عظمیٰ پہ خدا کا جتنا شکر ادا کریں. میں اس جملے کا اشر محرم میں تکرار کر رہا ہوں اور اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ یہ 60-70 سالہ زندگی ہماری اگر ایک سجدے میں بھی گزر جائے تو حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا. جو خدا متعال نے ہم پہ نعمتیں کی ہیں احسان کیا ہے.
تو خدا کے احسانات کا شکر ہے. پڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب. ہمارا موضوع ہے سنت رسول. یقیناً نبی اعظم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور جتنے بھی نبی اعظم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نبی اعظم وہ ہستی ہیں کہ جن کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور ہم بھی آج چھٹا دن ہے بتا رہے ہیں، یہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ نبی اعظم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. نبی اعظم وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ فَانْتَهُوا. پروردگار فرما رہے ہیں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ میرا رسول جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. پھر فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ حبیب میرے بندوں سے کہہ دیں اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کہیں تیری اتباع کریں. پھر انہیں محبت کرنے کی ضرورت نہیں، میں اللہ ان سے محبت کروں گا. تو خداوند کریم نے ہم پہ احسان کیا ہے، ہمیں نبی اعظم کی محبت عطا کی ہے. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ جب ہمیں اتنا عظیم نبی ملا جس کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہم اس کی زندگی سے سیکھنا چاہتے ہیں. جس کی ہم نے اتباع کرنی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس کی اتباع کریں. لیکن کل بات ہو رہی تھی کہ ہمیں پتہ کیسے چلے، کون ہمیں بتائے گا کہ نبی نے یہ بیان کیا، اس سے منع کیا. کون ہمیں نبی کی زندگی بتائے گا، کون ہمیں بتائے گا کہ اس طریقے سے نبی کی اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے. تو ہم پہنچے تھے چلتے چلتے. آج اتنا ٹائم نہیں کہ میں خلاصہ کر سکوں، میں پڑھتا ہوں جہاں سے چھوڑا تھا. ہم پہنچے تھے مولا امیر کائنات پہ. ایسے ہی ہے جی، مولا امیر کائنات پہ ہم پہنچے تھے. اور ہم نے کہا تھا کہ تفصیل تو اس میں بہت ہے، لیکن ہم نے کہا تھا کہ ہمارا موقف ہے کہ نبی اعظم کی سنت جیسے علی بتا سکتا ہے ایسا کوئی نہیں بتا سکتا. ہم نے بتایا کہ نبی کی اتباع کیسے کرنی ہے، جیسے علی بتا سکتے ہیں ایسے کوئی بھی نہیں بتا سکتا. ہم نے کوشش کی ثابت کرنے کی کہ نبی نے جو فرمایا جیسے علی بتا سکتے ہیں ایسے کوئی بھی نہیں بتا سکتا. اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں بچانے کے لیے دو چیزوں کو ہونا ضروری ہے. بتانے والا جو ہے اسے نبی کا قرب زیادہ نصیب ہوا ہو، نبی کے پاس اسے رہنے کا زیادہ موقع ملا ہو، نبی کے ساتھ زندگی زیادہ گزارنے کا موقع ملا ہو، اور ایک اور چیز اس کے پاس علم بھی ہو. اس کے پاس کیا ہو؟ علم بھی ہو. ساتھ ساتھ کیونکہ علم ہوگا نا تو یادداشت بھی ہوگی. وگرنہ اگر بندہ بہت زیادہ زندگی گزار دے لیکن اس کے پاس نہ یادداشت ہے نہ علم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسا ہونا چاہیے جس سے وقت بھی ملا ہو پھر اس کے پاس اس کا علم بھی ہو. ایک ایک پل کا علم ہو کہ اس ٹائم نبی نے یہ کیا، اس ٹائم نبی نے یہ کہا، اس ٹائم ایسے اتباع کرنی تھی. یہ ساری چیزیں اسے پتا ہونی چاہیے. چلو گزارش کر دیتے ہیں ایک جملہ اور بھی. کل ہم نے بتایا تھا کہ ایسے بندوں میں 3 قسم کے گروہ ہیں کہ جن کو نبی کا قرب ملا. توجہ ہے، گروہ ہیں، ہم پہنچ گئے نا اس پہ. 3 قسم کے گروہ ہیں جن کو نبی کا قرب نصیب ہوا. ایک نبی اعظم کے باوفا صحابہ جن کا بڑا مقام ہے. رسول خدا کے وفادار صحابہ ان کا بہت بڑا مقام ہے. ہمارا سلام ہے نبی کے صحابہ. بھائی نبی کے نوازے کے ساتھ جو صحابی وفا کرتا ہے ہم آج تک اسے سلام کرتے ہیں. جو حسین کے نانا کا صحابی ہو اور نبی سے وفا کرے ہمارے تو کروڑوں سلام ہے اسے. ایسے ہے جی. تو ایک گروہ ہے جنہوں نے نبی کو دیکھا، جن کو وقت ملا، وہ ہے نبی اعظم کے
ازواج کی منزل بھی صحابی اندر نہیں جا سکتا، ازواج باہر نہیں جا سکتے۔ اب تیسرا گروہ ہے اہل بیت کہ وہ گھر میں بھی رہ سکتے تھے، وہ باہر یہاں تک پہنچے تھے۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ ہم نے مولا متقیان کے حوالے سے چند احادیث بیان کی تھی، وہ بیان نہیں کرتا، آپ نے وہ سنی اور اس تک آپ پہنچے۔ آج ہم دیکھیں گے، ہم نے کہا تھا ہمارا موقف ہے جیسے علی بتا سکتے ہیں سنت رسول، ایسے کوئی نہیں بتا سکتا۔ جیسے کہ دین علی بتا سکتے ہیں ایسے کوئی نہیں بتا سکتا۔ آج ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ اور ایک میں آپ کو بات اور بھی بتاتا جو صحابہ کی، ازواج کی، اہل بیت کی۔ میں نے کہا ہے کہ اہل بیت کو اتنا موقع ملا کہ گھر میں بھی ساتھ ہوتے تھے، باہر بھی بولو۔ آپ کے مزاج میں چیک کر لو کہ آپ کوئی سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہتے ہیں۔ کے بابا صحابہ کا بڑا مقام ہے، نبی کے ازواج کا، بابا ازواج کا بڑا مقام ہے، اہل بیت اطہار کا بڑا مقام ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، صحابی بڑے سے بڑا بھی ہو نا، وہ دیندار بن سکتا ہے، کل دین نہیں بن سکتا۔ میرے ساتھ سفر کیجئے گا، میں ایک دو جملے کہہ دوں۔ میں کہہ رہا ہوں صحابی بڑے سے بڑا بھی ہو، دیندار بن سکتا ہے، کل دین نہیں بن سکتا۔ صحابی بڑے سے بڑا ہو، مومن بن سکتا ہے، کل ایمان نہیں بن سکتا۔ صحابی عبادتیں کر کے عابد بن سکتا ہے، لیکن زین العابدین نہیں بن سکتا۔ صحابی سجدے کر کر کے، بیٹے ٹھہرو، سجدے کر کر کے صحابی سجدے کر کر کے ساجد بن سکتا ہے، لیکن سید الساجدین بولنا میرے ساتھ، صحابی جنت جا سکتا ہے لیکن جنت کا مالک نہیں بن سکتا۔ غور کیجئے گا، صحابی کوثر پی سکتا ہے لیکن ساقی کوثر نہیں ہو سکتا۔ صحابی لواء الحمد کے نیچے آ سکتا ہے لیکن صاحب لواء الحمد نہیں بن سکتا۔ لیکن ایک اور بات بھی یاد رکھے کہ صحابی نبی کے قدموں میں بیٹھ سکتا ہے، شانوں پہ نہیں آ سکتا۔ آپ کھڑا کر کے بولے حیدری۔ بڑا مقام ہے، لیکن اہل بیت کا مقام بہت بلند۔ ہم نے اسی لیے تو رجوع کیا ان کی طرف۔ کیا کیا؟ چند احادیث سے مولا امیر علیہ السلام کے حوالے سے کل باتیں کی تھی۔ آج ہم بڑھتے ہیں قرآن کی طرف۔ نہیں کوئی اعتراض بھی تو کر سکتا ہے، تو چلو قرآن سے ہی پیش کرتے ہیں اپنا موقف۔ ہاں جی، ہم پہنچے تھے نا کہ ہم علی کو اس لیے مانتے ہیں، سنت اس لیے لے رہے ہیں، نبی علی سے دین اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ نبی کے بعد علی جیسا علم کسی کے پاس نہیں۔ اور ہم نے حدیث سنی کہ نبی فرما رہے ہیں میرے بعد اس امت میں سب سے بڑا عالم علی ہے۔ حدیث ہے عالم امتی من بعدی علی ابن ابی طالب، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، فرمایا میں علم کے شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو کوئی بھی آئے گا دروازے سے ہی۔ ہاں حاجی صاحب نے بڑا جملہ کہا ہے، حاجی صاحب کہہ رہے ہیں آنا 2 دفعہ پڑے گا، ایک دفعہ آتے ہوئے دروازے سے، پھر جاتے ہوئے بھی دروازے سے۔ اور ہے نہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو بات ہو رہی تھی علم کی کہ علم ہے، اس لیے ہم جن مولا متقیان کی طرف آئے کہ وہ صحیح سنت بتائیں گے، وہ اللہ کا دین صحیح بتائیں گے۔ اب آتے ہیں قرآن کی طرف۔ اب اللہ کا قرآن علم کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ سورہ زمر ہے، آیت نمبر 9 ہے، جس پہ جنہوں نے میرے پچھلے اشرے سنے ہیں، اس پہ میں نے پورا اشرہ پڑھا ہوا ہے۔ قرآن فرما رہے هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا کیا وہ جو علم والے ہیں، یا بدل دوں کیا وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر ہیں؟ یعنی
کیا بتایا جی؟ اب میرے ساتھ رہیے گا، نبی اعظم کی اس آیت میں بے شک ہم پہ پڑھیے گا، یہی ترجمہ آپ کو ملے گا کہ نبی اعظم کی اس میں 4 ذمہ داریاں بیان کی گئی۔ پہلی ذمہ داری کہ قرآن کی آیات پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں جی؟ آپ نے یہ یاد کریں تاکہ جواب دے سکے سبھی۔ نمبر 1 پہلی ذمہ داری قرآن کی آیات پڑھتے ہیں۔ دوسری ذمہ داری وہ پاک کرتے ہیں، تزکیہ کرنے کے لیے آئے۔ تیسری ذمہ داری قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ چوتھی ذمہ داری حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، یہاں پہ بھی وہ فیصلہ تو ہو جائے گا سنت والا نا، یہاں پہ فیصلہ ہونے لگا ہے سنت والا۔ بھائی نبی کی 4 ذمہ داریاں ہیں، جو بندہ نبی کے بعد نبی جیسی یہ 4 ذمہ داریاں ادا کرے، اس کو ممبر پہ بھی بٹھا دو، اس پہ سنت بھی لے لو، اس پہ نبی کا کردار بھی لے لو، نبی نے کیسے زندگی گزاری وہ اس سے لے لو۔ زہر ہے کہ بعد میں بتائے تو وہی کہا نا کہ جو نبی جیسا کام کر سکے۔ اگر نبی قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو کوئی ایسا ہو نا جو نبی جیسے قرآن کی آیتیں پڑھ سکے۔ بھائی اگر نبی جو ہے وہ پاک کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، تو کوئی ایسا ہو نا کہ جو پاک کر سکے۔ مثال کے وہ کیا کرے، وہ پاک کر سکے۔ اگر نبی قرآن کی تعلیم دیتے ہیں تو کوئی ایسا ہو نا جو قرآن کی تعلیم دے سکے۔ اگر نبی حکمت کی تعلیم دیتے ہیں تو کوئی ایسا ہو نا کہ جو حکمت کی تعلیم، بولو میرے ساتھ ذرا پھر دوہرا دیتے تاکہ بچوں جوانوں بزرگوں کو یہ 4 ذمہ داریاں جو ہیں وہ زبانی یاد ہوتے ہیں۔ نبی کی پہلی ذمہ داری قرآن کی آیات کی تلاوت۔ آپ بولیں گے میرے ساتھ، مجھے پھر مزہ آئے گا پڑھنے کا۔ پہلی ذمہ داری کون سی ہے؟ بولیں قرآن کی تلاوت۔ دوسری ذمہ داری ہے تزکیہ، یعنی پاک کرنا۔ کون سی ذمہ داری ہے؟ پاک کرنا۔ تیسری اور چوتھی ذمہ داری ہے قرآن اور حکمت کی تعلیم دینا۔ کیا کرنا؟ یہ 4 ذمہ داریاں ہیں۔ اب یہ 4 ذمہ داریاں سامنے رکھ کے نبی کا جانشین بھی مل جائے گا، جس سے سنت لینی ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا، کیونکہ اس سے تو بالکل نکل کے واضح ہو جائے گا کون اس قابل ہے کہ جس سے ہم نے اللہ کا دین لینے، جس سے ہم نے سنت لینی ہے، نبی کا کردار لینے، نبی نے کیا بتایا، کیا ہم سے گمان کرتے ہیں، کیسے اتباع کرنی ہے۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نے علی سے دین لینا ہے، علی سے سنت لینی ہے، کیوں؟ علم زیادہ ہے۔ اب ذرا یہ 4 ذمہ داریوں میں دیکھتے ہیں علی کس منظر پہ ہے۔ کچھ تو مزاج بھائی میرے ساتھ اپنے مزاج ملانا، میں محنت کر رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک رزلٹ پہنچے، کیونکہ مجلس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں کچھ ایسی بات پہنچے کہ جو آپ کو پتا چلے، آپ کو بدل بھی سکے، آپ آگے بھی کسی کو بدلا سکے۔ مجلس حسین کا تو یہی مقصد ہے، آپ نے سننا ہے، آپ نے سمجھنا ہے اور اس کو پلے باندھ کے لے جانا ہے۔ 4 ذمہ داریاں قرآن کی آیتوں کی تلاوت، پاک کرنا، قرآن و حکمت کی تعلیم دینا۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم سنت لے رہے ہیں علی سے کیونکہ علم زیادہ ہے۔ اب یہ 4 ذمہ داریاں، اب دیکھتے ہیں ان میں علی کس منزل پہ ہے۔ کیا کوئی اور ہے کہ جو ان 4 ذمہ داریوں میں علی سے آگے ہو؟ اگر تو کوئی آگے ہو تو میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ کا وکیل بن کے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو ماننے کے لیے بھی تیار ہیں، اس سے سنت لینے کے لیے بھی تیار ہیں، اللہ کا دین لینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ آپ ہیں کیا؟ آپ یہ اقرار کرتے ہیں نہیں؟ بھائی اگر کوئی ایسا جیسے علی پورا گزرے تو ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بھائی پہلی ذمہ داری پہ آ جائے۔ پہلی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا۔ کون ہے نبی کے بعد جو قرآن کی آیات نبی جیسے تلاوت کر سکے؟ آپ گھبرا گئے نا؟ قرآن کی آیات کی تلاوت کون نبی جیسے کر سکے؟ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہے نا یہ پریکٹس لوگوں کے سامنے نبی نے یہ کروائی تھی۔ ابھی کل سن رہے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود نے 4 فضیلتیں بتائیں کہ اگر 2500 سالہ حکومت جو ہے مجھے ملے اور ایک سائڈ پہ وہ 4 فضیلتیں ہوں، ان میں سے ایک کوئی کہے کہ یہ لے لو تو میں وہ حکومت چھوڑ دوں گا۔ علی کی فضیلتیں، ان میں ایک فضیلت کیا تھی کہ سورہ برات نازل ہوئی، یعنی سورہ توبہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ، ایک صاحب کو کہا جاؤ
कैसे अली पढ़ सकता था। कौन पढ़ सकता था? अली पढ़ सकते थे। और नबी आजम ने फरमाया अली तुम जाओ, यानी अली तुम मेरे जैसा है, अली तुम मेरे जैसा पढ़ता है। क्या घराना है। आपने ऐसे ही तो नहीं मान लिया ना, सिर्फ इसी जगह पे नहीं कहा कि तुम मेरे जैसा है। आपने हदीस के साथ सुनी, हर शब जुमा पढ़ते हैं, हमें पढ़नी चाहिए। हदीस के साथ में क्या पढ़ते हैं कि जब 5 चादर तहरीर के नीचे आ जाते हैं तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, मेरे अल्लाह ये मुझसे है, मैं इनसे हूं। दोनों हाथ बुलंद करके नबी आजम को उठाया। अब बड़ा अजीब जुमला है, सुन लीजिएगा, जिसकी समझ में आ गया जरूर उसका चेहरा हशाज बशाज हो जाएगा और मुझे भी नजर आएगा। जब आए ना अली अलैहिस्सलाम, जख्मी नबी को उठाया, नबी की ज़बान से एक जुमला निकला, या अली जब दूसरे भाग गए तू क्यों नहीं भागा? तो उस वक्त अली फरमाते अकफुर बादल ईमान, फरमाया मैं ईमान के बाद काफिर हो जाता हूं। मक्के वहां तो आपने किसी का दादा माना, यानी वहां तो आपने किसी का बाप माना, यानी वहां तो आपने किसी का चचा माना, किसी का भाई माना, बोला अकेले जा रही है। फरमाया पता नहीं, मुझे नबी ने कहा है और मुझे डर तो आता ही नहीं है, क्योंकि मैं खतरों के बिस्तर पे सोता रहता हूँ। देख लो आपके चेहरे। पहली बात साबित होगी कि जैसे नबी के बाद नबी कुरान पढ़ सकते थे, ऐसे कौन पढ़ सकते थे? अब दूसरी बात क्या है? दूसरी जिम्मेदारी नबी के तज़किया करना। क्या जी? सारे बोलिएगा, क्या करना चाहिए? तज़किया करने का मकसद क्या है? पाक करना। अब पहला जुमला सुन ले भाई, पाक तो वही करेगा ना जो खुद पाक होगा। क्या वो बात करेगा कि जिसके अंदर नबी फरमाए तेरे अंदर शिरक चूंटी की चाल चलता है? कौन बात करेगा? बात करने के लिए दो ही तहारत की जरूरत है। किस तहारत की? खुद भी पाक हो, पाक करने की सलाहियत भी रखता हो। और करना, खुद भी पाक हो, मसलन दूध भी पाक है या नहीं? बोले ना, दूध पाक है, लेकिन दूध से वुज़ू कर सकते हैं? कपड़ा पाक कर सकते हैं? इसका मतलब है एक तहारत है, दूसरी तहारत उसके पास नहीं है। अब पानी को देख ले, खुद पाक है लेकिन तुझे भी पाक करेगा। भाई तज़किया करने, पाक करने, नापाक नुफूस को पाक करने, पाक कौन करेगा? जिसके पास दोहरी तहारत मौजूद है, खुद भी पाक हो
علی کے ساتھ ہے؟ علی قرآن کے بولو ساتھ ہے. تو اس کا مطلب ہے جو قرآن کہے گا وہ علی کرے گا, جو علی کرے گا وہ قرآن بنے گا. تو اس کا مطلب ہے قرآن جو ہے وہ علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. چلو اور آگے بڑھتے ہیں بھائی. جب خلافت ملی نا چوتھی دفعہ, جب لوگ مجبور ہو کے آ گئے, جب مجبور ہو کے آئے بیعت کی, مولانا متقیان جو ہے وہ منبر پہ آئے. نبی اعظم کا عمامہ ہے سر پہ, نبی اعظم کی چادر لپیٹی ہوئی. میرے مولانا متقیان نے کیا کیا, ہم تو ثنا بیان کی خدا کی. اس کے بعد نصیحتیں کرنا شروع کی. نصیحتیں کرتے کرتے کہتے ہیں اے لوگوں, اس سے قبل کہ میں تجھ میں نہ رہوں مجھ سے پوچھ لو, میرے پاس اولین و آخرین کا علم ہے. بات علم سے چلی تھی. میرے پاس اولین و آخرین کا علم ہے, میرے پاس اتنا علم ہے. اگر میرے پاس تورات والے مسئلہ لے کے ہیں میں انہیں تورات سے جواب دوں گا. اگر میرے پاس زبور والے مسئلہ لے کے ہیں میں انہیں زبور کے مطابق فیصلہ کروں گا. اگر میرے پاس انجیل والے آ جائیں میں انہیں انجیل سے جواب دوں گا. اگر میرے پاس قرآن والے آ جائیں میں انہیں قرآن سے جواب دوں گا, فیصلہ دوں گا. اور صرف فیصلے نہیں دوں گا بلکہ یہ ساری کتابیں خود اعلان کر کے کہے خدایا جیسے تو فیصلہ کرتا ہے ایسے علی نے فیصلہ کیا ہے. ایسے تو فیصلے کرتا ہے جیسے تیرا فیصلہ ہے ایسا ہی علی کا فیصلہ ہے. اس حدیث نے ہمیں کیا بتایا؟ اس نے ہمیں یہ بتایا کہ علی صرف قرآن ہی نہیں جانتے, زبور کا بھی عالم ہے, انجیل کا بھی عالم ہے, تورات کا بھی عالم ہے, قرآن کا بھی عالم ہے. اس لیے تو نبی نے جب پوچھا تھا کہ سنا تو علی نے کہا زبور سناؤ, تورات سناؤ, انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ. ہم کس لیے علی کی طرف آئے؟ ہم کس لیے علی کی طرف آئے؟ یہی وجہ تھی کہ ہم علی کی طرف آئے کہ علی کے پاس علم ہے, نبی جیسا قرآن پڑھ سکتا ہے, نبی کی طرح لوگوں کو پاک کر سکتا ہے, نبی کی طرح قرآن و حکمت کی تعلیم دے سکتا ہے, نبی کی طرح کتاب و حکمت کی تعلیم دے سکتا ہے. آپ گھبرا گئے؟ نبی کی طرح کیا کر سکتے ہیں؟ سارے نہیں بولو گے. نبی کی طرح کیا کر سکتا ہے؟ قرآن و حکمت کی تعلیم دے سکتا ہے. اور اتنی تعلیم دے سکتا ہے کہ جو میں نے مولا کا خطبہ سنا ہے, خطبے کے چند جملے سنائے کہ مولا فرما رہے ہیں پوچھو میرے سے سوال, اس سے قبل میں تمہیں نہ رہوں, میں تورات کے مطابق بھی جواب دے سکتا ہوں, انجیل کے مطابق بھی جواب دے سکتا ہوں, زبور کے مطابق بھی جواب دے سکتا ہوں, قرآن کے مطابق بھی جواب دے سکتا ہوں. اس سے پتہ یہ چلا چاروں کتابوں کو جانتے تھے علی. اس سے آگے بڑھتے ہیں, مولا متقیان فرماتے ہیں صرف اتنی بات نہیں ہے, مولا فرماتے ہیں کہ قرآن میں جتنی آیتیں نازل ہوئی ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کس وقت نازل ہوئی ہے, کس موقع محل میں نازل ہوئی ہے, کس مسئلے کے لیے نازل ہوئی ہے. میں ناسخ منسوخ کو بھی جانتا ہوں, میں خاص و عام کو بھی جانتا ہوں. میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں یہ مکی ہے یا مدنی ہے. سلامت رکھے بھائی. مولانا متقیان کے پاس تو اتنا علم ہے. جناب عبداللہ ابن عباس میں وہ شاگرد تھے مولانا متقیان کے. کس کے شاگرد تھے؟ مولانا متقیان کے شاگرد تھے. اور اتنا ناز ساتھ شاگردی پہ عبداللہ ابن عباس. یاد رکھیے چھوٹا نام نہیں ہے, اہل سنت میں بھی بہت بڑا نام, راویوں میں, محدثین میں, اور تشیعوں میں مانتے ہیں عبداللہ ابن عباس کو. نبی اعظم نے دعا کی تھی میرا اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین میں فقیہ بنا دے. کیا کر دے؟ فقیہ بنا دے. اور ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ جب دوسرے صحابہ کی باتوں میں اختلاف ہو اور ان میں عبداللہ ابن عباس بھی موجود ہو, سبھی کو چھوڑ کے عبداللہ ابن عباس کی مان لو. یہ مقام ہے عبداللہ ابن عباس کا. عبداللہ ابن عباس نے قرآن پڑھا تھا مولانا متقیان سے, اور قرآن ایسے پڑھا تھا کہ
اگر مہار گم ہو جائے، اگر جنگل میں عبداللہ ابن عباس کیا دعویٰ کر رہے کہ اگر میرے اونٹ کی مہار جنگل میں گم ہو جائے تو میں قرآن سے پوچھوں گا بتا میرے اونٹ کی مہار کہاں پہ ہے؟ لوگ پوچھتے تھے کیا تیرے ساتھ جو ہے قرآن باتیں کرتا ہے؟ تو وہ کہتا تھا میں نے کوئی قرآن تم سے پڑھا ہے، میرا استاد علی ہے، تو جس کے شاگرد قرآن سے باتیں کرتے قرآن ان سے باتیں کرتا ہے، اس کا استاد علی کیسا ہوگا؟ اسی عبداللہ ابن عباس سے بہت ہے بھی سبھی جواب کی اسی عبداللہ ابن عباس سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنا علم کیسے آ گیا، کہا یہ علم مجھے علی نے دیا۔ کس نے دیا؟ پھر دوسرا سوال کیا کہ علی کے علم کے مقابلے میں آپ کا علم کتنا ہے؟ یہ سوال تو بنتا ہے نا، لوگوں نے سوال کیا کہ علی بھی عالم اور آپ کو بھی علی نے علم دیا، آپ کا علم علی کے مقابلے میں کتنا ہے؟ آپ سن رہے تھے؟ سوال بنتا تھا، کیسا پیارا جواب دیا۔ لوگوں نے صرف عبداللہ ابن عباس کی بات کی، تو میں نے جو روایت پڑھی ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں آپ میری بات کرتے ہیں، میں عبداللہ ابن عباس اور نبی کے سارے صحابی کا علم علی کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے 7 سمندروں سے ایک قطرہ پانی کا اٹھا لیا جائے۔ صرف عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں صرف میری بات نہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں بھی اور نبی کے سارے صحابہ ان کے علم کو ایک سائیڈ پہ رکھا جائے تو ایسے ہے کہ جیسے 7 سمندروں سے ایک پانی کا قطرہ اٹھا لیا جائے۔ ہمارا علم ایسے ہے اور علی 7 سمندر ہے۔ اب آپ فیصلہ کرنا میرے شیعہ سنی بھائیوں کہ جس کے پاس علم ہے دین اس سے لینا یا کسی اور سے، جس کے پاس علم زیادہ ہے نبی کے پاس رجوع اس کی طرف کرنا ہے یا کسی اور کی طرف؟ توجہ ہے جی؟ مقصد نفرت پھیلانا نہیں، مقصد ہے یہاں سے بیدار کرنا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا اے امت مسلمہ تم ایک بہترین امت ہو۔ نفرت ماحول کی نظر بات نہ ہو جائے، آپ کی ہے توجہ کری طرف سبھی کی ہے توجہ۔ ایک درود پڑھیے بلند آواز سے تاکہ عمل بنے۔ بھائی منطقیان کا علم جو ہے وہ سب سے بلند ہے، تو ہم نے کیا لینا ہے؟ دین لینا، تو پھر علم سے علم والے سے لینا۔ نبی کے بعد ہم نے رجوع کرنا ہے تو یہاں سے ہم بیدار کر رہے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ قرآن میں اللہ کہہ رہے کہ اے امت مسلمہ تم ایک بہترین امت ہو۔ توجہ ہے جی؟ تم ایک کسی مذہب کا نام نہیں لیا، کسی ملت کا نام نہیں لیا، امت مسلمہ یعنی جو بھی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے تم ایک بہترین امت ہو۔ آگے اس کی خاصیت بیان کی، خاصیت یہ بیان کی تم ایک بہترین امت ہو، تم لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیا گیا ہو۔ یعنی کیا کرنا ہے امت مسلمہ نے؟ فرقوں میں نہیں پڑھنا، لڑائی جھگڑوں میں نہیں پڑھنا، اس نے کیا کرنا ہے؟ اصلاح کرنی ہے۔ مثلا شیعہ سنی ہے، ہمارے سارے بھائی ہیں، اگر ایک بندہ ہے اس میں تھوڑا اختلاف آ جاتا ہے، دوسرا بھائی پیار سے محبت سے اسے بتائیے تم بھائی ہو، آؤ بیٹھو بات کرتے ہیں اچھے طریقے سے قرآنی انداز سے، ہو سکتا ہے تو مجھے سمجھا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ہو سکتا ہے تو غلط ہو میں تیرے بھائی ہوں، اللہ کا قرآن کہہ رہے اپنے بھائی کی اصلاح کرو تو ٹھیک ہو جانا۔ یہ ہے قرآن، یہ چاہتا ہے اللہ۔ ہم نے کیا کیا؟ مناظرے رکھ دیے، مناظرے ہو رہے ہیں، اور مناظرہ کس لیے ہو رہا ہے؟ جیت کے لیے۔ میں نے تو قرآن میں کہیں جیت ہار کے بارے میں نہیں پڑھا۔ شیعہ ہے جی، شیعہ جیت گیا جی، اور اکثر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے، یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو یہ مناظرہ جیت گیا، کون جیت گیا؟ فلاں جیت گیا۔ بھائی مجھے تو قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں نظر آئی ہے جیت ہار کی۔ اللہ تو کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو، تمہیں اصلاح کے لیے بنایا گیا ہے۔ اصلاح جیت ہار ہوتی ہے، بولو نا میرے ساتھ۔ اللہ امت مسلمہ کو کہہ رہے کہ تمہیں اصلاح کے لیے پیدا کیا گیا۔ اور ایک اور جگہ پہ پروردگار فرماتا ہے کہ میرا نبی ان لوگوں کو خوشخبری دے دے کہ جو سنتے سبھی کے ہیں، اچھی بات پہ عمل کرتے ہیں۔ آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ شیعہ سنی کی نہیں سنتا، یہ دوسرے جتنے فرقے
ड्यूटी। क्या ड्यूटी है? ये ड्यूटी है। और इन मजालिस का भी यही मकसद है, जितने बयानात होते हैं उनका यही मकसद होता है। तो बरादरान, ये था एक मुख्तसर सा रिजल्ट, आगे मजालिस भी है वो पढ़नी है इसी हवाले से, लेकिन एक छोटा सा रिजल्ट दिया मैंने कि इल्म किसके पास है? मौला अली के पास। आगे 4 जिम्मेदारियां नबी की, और नबी के बाद जैसे अली और नबी की और अली की औलाद इन जिम्मेदारियों को निभा सकती है कोई और, तो फिर ये यहाँ से बेदार करे, फिर हमें रुजू किधर करना चाहिए? बोले ना, जो कुरान नबी जैसा पढ़ सके, जो कुरान जैसा पाठ कर सके, ऐसे ही है। जो कुरान और हिकमत की नबी जैसी तालीम दे सके, उसी की तरफ जाएंगे ना। अब हदीस एक और सुन लें, नबी आजम की एक और हदीस सुने। हदीस ये है कि नबी फरमाते हैं अगर पूरी दुनिया एक वादी में जा रही हो, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि लोग इधर उधर होंगे, तवज्जो इधर उधर होगी। तो पढ़ने वाला वो कैसा पढ़ने वाला जिसे पता ही नहीं, बंदे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। मुझे पता चला कि, लेकिन मैं चाहता था कि अच्छी बातें सभी तक पहुंचे। नबी आजम की हदीस सुना रहा हूँ क्योंकि हमने सुन्नत लेनी है ना, हदीस लेनी है, नबी का किरदार लेना है, नबी ने जो दिया है वो लेना है, तो नबी की हदीस दे रहा हूँ। नबी फरमा रहे अगर पूरी दुनिया एक वादी में जा रही है, अकेले अली एक और साइड पे जा रहे हैं। बड़ी प्यारी हदीस है। नबी क्या फरमाते हैं, बस एक मिसाल दे देता हूँ, मैं हदीस का कर देता हूँ कि नबी फरमा रहे पूरी दुनिया इधर जा रही है, अली इधर जा रहे हैं, यानी दोनों मुखालिफ सिमत पे, पूरी दुनिया इधर, अकेले अली इधर। नबी फरमाते हैं दुनिया को ना देखना, अली को देखना। किसको देखना? अली को देखना। फरमाया उनको छोड़ के अली के पीछे चलना, अली तुम्हें कभी गुमराह नहीं होने देगा। अमीर अल-मुअमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत। कुछ बात पहुंची है जी मेरे शिव सुनी बरादरान तक। अब ये मेरी बात नहीं, किसी मौलाना की बात नहीं, कोई बच्चे से किसी तालिब इल्म की बात नहीं, नबी की हदीस है। अगर पूरी दुनिया एक साइड पर चल पड़े ना, तो कसरत को ना देखना। आजकल क्या होता है, ये इतने लोग इस साइड पे, ये सारे ही गलत है। भाई नबी आजम ने जब दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की थी, कितने बंदे थे? चांद। तो उस वक्त लोगों का क्या नजरिया था? वो कहते थे ये सारे ही गलत है, हमारे माँ बाप भी गलत थे, आप एक नया दीन लेके आ गए। तो आजकल भी यही होता है कि जितने बंदे ज्यादा इधर हैं, किधर हैं, तो इधर थोड़े से, तो वो सारे ही गलत है। भाई ये बात नहीं है, नबी की हदीस को फॉलो करो। फरमाया सारी दुनिया एक साइड पे जा रही हो, अकेले अली एक साइड पे जा रहे हो, सभी को छोड़ रहे हैं, अली के पीछे चल रहे हैं। करेगा क्या तुम्हें गुमराह? और आपको चाहिए भी क्या कि आप गुमराही से बच जाएं। गुमराही से बचेंगे तो जन्नत मिलेगी। कोई शिया है तो वो भी गुमराही से बचना चाहता है, कोई सुन्नी है तो वो भी गुमराही से बचना चाहता है। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे अली तुम्हें बचाएगा। तो हमारा भी मौक़िफ़ यही है। लेकिन आप शिया की बरादरान के लिए एक मैसेज यहाँ पे देना चाहता हूँ। नबी आज़म ने क्या फरमाया, सारी दुनिया इधर जा रही हो, अली इधर हो, तुमने इधर चलना है। अच्छा, नबी ने कहा पीछे चलना है। आपके लिए मैसेज है, ये सुनी बरादरान, ये कहा कि पीछे चलना है, ये नहीं कहा इधर भी लोग जा रहे हैं, इधर मौला नहीं जा रहे हैं, आप चौक में खड़े हैं, आप मौला नहीं को देख के अकेले जाते हैं, वाह वाह मौला बहुत अच्छे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। नबी ने फरमाया पीछे चलना है। क्या करना है? पीछे ना खड़े होना है, ना इधर जाना है, अली के मकसद क्या है? यानी अली के पीछे चलना है। जो अली कहते जाए वो करते जाना है, जो अली कहते जाए वो करते जाना है। अली अगर आपको मस्जिद में बुला रहे हैं तो फिर ये नहीं कहना कि यार ये हम तो तेरे हैं जहन्नम के लिए और बदले हैं। फिर अली की माननी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? माननी पड़ेगी। अगर अली कह रहे हैं कि तुम्हारे अखलाक अच्छे होने चाहिए
تو پھر علی کی ماننی پڑے گی. اگر علی کہہ دیں کہ اپنے رشتہ داروں سے تم نے تعلق بنانا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ پھر کئی سال ناراض ہونا پڑے گا. ایسے ہی سارے نہیں بول رہے. مطلب کیا ہے؟ پھر علی کی ماننی ہوگی. پھر یہ جو انا ہے نا، یہ بغض ہے، یہ کینہ ہے، یہ عناد ہے، یہ ختم کرنا ہوگا. پر میں تو کہتا ہوں آپ تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، کربلا کا ذکر کرنے والے ہیں. آپ تو بڑی شد و مد سے کہتے ہیں کہ 72 تھے لیکن حسین نے ایک بنا دیا. بھائی وہ جو ایک بن گئے، تم بھی تو ایک امام کی رعیت ہو، تم بھی ایک کیوں نہیں بنتے؟ یہ انا کدھر لے جائیں گے ہم؟ یہ بغض، یہ کینہ، یہ غیبت، یہ چغلی، یہ کدھر لے جائیں گے؟ یہ بد اخلاقی. بھائی ائمہ کے دین کو سمجھو، علی والے دین کو سمجھو، نبی کے دین کو سمجھو. نبی کا دین کردار کا دین ہے. نبی کا دین کون سا دین ہے؟ نبی کا دین چاہتا ہے تم ایک بہترین انسان بن جا. کیا بن جا؟ اس میں تمام کے پاس کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا تھڑا لگایا ہوا تھا، کھجوریں بیچتا تھا. وہ بڑا بزنس مین نہیں تھا، وہ بڑی اس کے پاس شوق نہیں تھی. اس میں تمام اس کا اتنا بڑا نام، ایک تھڑا سا لگا ہوا ہے، اس کے اوپر کھجوریں تھی، رکھ کے بیچتا تھا. لیکن کیا تھا؟ جو علی کہتے تھے وہ کرتا تھا. غریب ضرور تھا. اس مذہب میں، اس دین میں غریب امیر کا کوئی چکر نہیں. توجہ ہے نا؟ یہ سارا کچھ یہاں ہی رہنا ہے. یہ غریبی، یہ امیری، یہ دنیا کی باتیں ہیں. توجہ ہے؟ آپ نے کردار اپنا اچھا بنانا ہے. کتنا تھوڑا ہو تو کتنا کما لیتا ہے بندہ. 4 کھجوریں تھوڑا سا ہی کما سکتا ہے نا، لیکن کردار ہے نا، عمل ہے نا. اور ایسا عمل ہے. ایک دن مسجد سے نکلے علی، لوگ ساتھ صحابی. علی فرماتے ہیں آپ سبھی کو میں دیکھ رہا ہوں، میرا میسم کہاں ہے؟ بولا وہ جلدی جلدی چلا گیا. امام فرماتے ہیں پھر آؤ آج میسم کو ملتے ہیں. یہ ہے علی والا کہ علی خود کہے کہ چلو علی کی میسم کی زیارت کرتے ہیں. یہی تمہارے وقت کے امام کے حوالے سے بات ہے. یہ جو دعائیں کرتے ہو اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، بھائی یہ دعائیں میں منع نہیں کر رہا، لیکن ایسا بن جا کہ امام خود تجھے ملے. تجھے خود ملے. اگر تو دیندار ہو جائے، اگر تیرے پاس علی والا دین ہو، اگر تیرے پاس فقہ جعفریہ صحیح معنی میں ہو، تو اس منزل میں ہے کہ 12واں امام تجھے خود زیارت کروائے گا. لیکن اپنا کردار بہتر بنا لے، اپنا عمل بہتر بنا لے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس دین کے لیے اس گھرانے کی محنت کتنی ہوئی ہے. اس دین کے لیے اس گھرانے نے کتنی بڑی محنت کی ہے. اس گھرانے کا کتنا خرچہ ہوا ہے کہ تو دیندار بن جائے، تو نمازی بن جائے، تیرا اخلاق اچھا ہو جائے. 1000 کی آبادی ہو، اگر تو ہمارا ہے تو دنیا کہے یہ علی والا ہے. دنیا کہے، دنیا مانے کہ یہ علی والا ہے، کیونکہ اس کا کردار اچھا ہے. تجھے کردار والا بنانے کے لیے امام حسین نے تو سب کچھ قربان کر دیا. بڑی مہارت کے ساتھ. کیا امام نے یہ جتنی قربانی دی ہے صرف اس کے لیے مجھے روتے رو بس. عظیم عبادت ہے رونا، ماتم کرنا عظیم عبادت ہے. یہ ذہن رکھیے، عزاداری بڑی عظیم عبادت ہے. آیت اللہ تک عبادت فرماتے تھے یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ نوحہ، یہ جو آپ عزاداری کرتے ہیں نماز شب سے افضل عبادت ہے. لیکن یاد رکھیں یہ کربلا کیا صرف اس کے لیے ہوئی ہے تو مجھے روتے رہنا. کربلا دین بچایا گیا. اور اس عزاداری کے ذریعے ہم دنیا کو احتجاج کر کے بتاتے ہیں کہ حسین مظلوم کو شہید اس لیے کیا گیا کہ وہ بتاتے تھے اللہ ایک ہے، قرآن بھی ہے، وحی بھی آتی تھی، جبرائیل بھی آتا تھا، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خمس بھی ہے، جہاد بھی ہے، امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، تولا بھی ہے، تبرع بھی ہے، خدا کی توحید بھی ہے، عدل بھی ہے، نبوت بھی ہے، امامت بھی ہے، قیامت بھی ہے. یہ بچا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ اور یہ بچانے کے لیے حسین وہ ہستی ہے. یہ بچانے کے لیے امام نے 6 ماہ کا اصغر بھی نہیں بچایا. اللہ تیرے آنسو قبول کرے. اب سمجھ آئی کہ یہ گھرانہ کتنا باکردار گھرانہ.
اتنا پیاسا تھا علی اصغر. میں ایک جملہ کہہ دوں رونے والوں, علی اصغر جو ہے امام حسین علیہ السلام سے پہلے شہید ہوئے. اب سوچیے گا کتنے پیاسے ہو گئے. چلو جملہ بڑھاتا ہوں, علی اکبر شہید ہوئے, پیاس ختم ہو گئی. عباس شہید ہوئے, پیاس ختم ہو گئی. رونے والوں, قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑے, پیاس ختم ہو گئی. اور رونے والوں, علی اصغر تو وہ ہے کہ آخر میں صرف حسین شہید ہوئے, اتنوں کے بعد شہید ہو رہے, پتہ نہیں کتنا پیاسا تھا. میں ہاتھ باندھ رہا ہوں, آج شرم کر کے رونے گا. رسول اعظم کو بھی راضی کیجیے گا, جناب سیدہ کو بھی راضی کیجیے گا. اور رونے والوں, جو پردے کے اندر میری ماں بہنیں آئی بیٹھی ہے نا, اس جملے کا درد انہیں ہوگا اور احساس بھی ہوگا. اگر کسی ماں کا بچہ پیاسا ہونا, احساس کی دنیا کا جملہ تو جی پڑھ کے روئے گا. اگر کسی ماں کا بچہ پیاسا ہونا, میری ماں بہنیں جانتی ہیں, اسے اپنی بھوک پیاس بھول جاتی ہے, اسے اپنے بچے کی فکر ہوتی ہے. مسلمان ہم ابھی بھی نہ رہے, رباب نے 3 دن پیاسا دیکھا, پتہ نہیں کیسے. سلام کربلا والی بہن کو, جب حسین نے صدا بلند کی, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے. رونے والا, ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے. جب میں کہوں گا تو نہیں آئے گا, ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے. عزیزانو, علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. اللہ کرے میں پڑھ لوں, آپ سن لیں. رونے والا پولیوں کے سہارے چلنا شروع کیا. اور رونے والا یہی کہتا ہوگا نا کہ بابا جس مقصد کے لیے مجھے لائے تھے, بابا مجھے لے جانا. جس کے بیٹے زندہ ہوں وہ باپ غریب نہیں کہنے لگتے. بابا میں زندہ ہوں, مجھے لے جاؤ. امام آئے, علی اصغر کو اٹھایا. زینب یہ گریا کیسا, یہ رونا کیسا. فرمایا علی اصغر کو جھولے میں آرام نہیں ہوتا. کیوں روتا ہے, کچھ باتیں کرتا ہے. امام سمجھ گئے کہ جس جہاد کے لیے میں لایا تھا نا, جس جہاد کے لیے میں لایا تھا, اس جہاد کے لیے علی اصغر تیار ہے. یہ گھرانہ ہے جس کو دین کا درد ہے. علی اصغر بھی جانتا ہے دین کتنی پیاری چیز ہے. علی اصغر نے 6 بار کہے, اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں جاتا ہوں تو چلا جاؤں, اللہ کا دین بچ جائے. میرے امام نے جب دیکھنا علی اصغر کو اٹھا لیا. کیا کیا, علی اصغر کو اٹھا لیا. جملہ اور کہہ دوں, علی اصغر وہ ہستی ہے جسے علماء کہتے ہیں یہ حسین کا خاموش مبلغ ہے. یہ کیا ہے, حسین کا, پتہ کیوں کہتے ہیں کہ حسین کا خاموش مبلغ ہے. جب قافلہ جاتا تھا تو بازاروں میں, درباروں میں, کوفہ و شام کے بازاروں میں لوگ نیزہ پہ سائر